محترم ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور جدید موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے AGI یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس۔ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے، اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے اور یہ ہماری زندگی پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جلد ہی مشینیں انسان کی طرح سوچیں گی۔ AGI آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یعنی ایک مصنوعی ذہانت جو صرف ایک کام پر محدود نہ ہو بلکہ ہر میدان میں انسان کی طرح سوچے، سمجھے، فیصلہ کرے اور مسئلے حل کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا AGI اللہ کے علم کو چھو سکتی ہے؟ کیا یہ مشین خالق کے برابر ہو سکتی ہے؟ کیا انسان اپنی عقل کے ذریعے وہ درجہ پا سکتا ہے جو صرف رب العالمین کے پاس ہے؟ تو آئیے ناظرین، اس دلچسپ موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، AGI ہے کیا، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے انسان کو علم عطا کیا، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ محترم ناظرین، آج دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یعنی ہر علم والے کے اوپر ایک اور بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے، کمپیوٹر بنا لے، راکٹ ایجاد کر لے، مصنوعی ذہانت تخلیق کر لے، تب بھی اس کا علم محدود رہے گا، کیونکہ سب سے بڑا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں اندھے ہو کر ٹیکنالوجی کو برا نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ بھی انسان کے دماغ کا کمال ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، یعنی اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دی۔ اگر AGI انسان کی خدمت کرے، علاج میں، تعلیم میں، غربت کے خاتمے میں، انصاف کی فراہمی میں، تو یہ خیر کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر یہ غرور اور تکبر کا ذریعہ بنے، انسان کو اللہ سے غافل کر دے اور یہ گمان دلائے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ ایک بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ فائدہ دینے کے لیے بھی ہے، اور اگر انسان اس کو غلط راستے پر استعمال کرے تو وہی چیز نقصان بھی دے سکتی ہے۔ محترم ناظرین، AGI کا مطلب ہے مصنوعی عمومی ذہانت۔ یہ ایک ایسی مشین یا کمپیوٹر سسٹم کو کہا جاتا ہے جو انسان کی طرح سوچ اور فیصلہ کر سکے۔ آج کی عام AI محدود ہے، مثلاً صرف تصویریں بناتی ہے یا صرف ترجمہ کرتی ہے، لیکن AGI انسان کی طرح مختلف علوم، فیصلوں اور مسائل میں اپنی عقل استعمال کر سکے گی۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک بچے کو پڑھاتے ہیں تو وہ کئی مضامین میں سمجھتا ہے۔ اس طرح AGI ایک مشین ہوگی جو ہر میدان میں سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھے گی۔ اسلام نے ہمیشہ علم، عقل اور فہم کو اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم، شعور اور عقل اللہ کی خاص عطا ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یاد رکھیں، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ علم کا غلط استعمال انسان کو تباہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ فائدہ دینے کے لیے بھی ہے، اور اگر انسان اس کو غلط راستے پر استعمال کرے تو وہی چیز نقصان بھی دے سکتی ہے۔ پانی زندگی کا ذریعہ ہے، مگر اگر سیلاب بن جائے تو تباہی مچا دیتا ہے۔ اسی طرح آگ روشنی اور پکانے کے لیے ہے، مگر اگر قابو سے باہر ہو جائے تو گھروں کو جلا دیتی ہے۔ دولت اگر خیر میں خرچ ہو تو صدقہ نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن اگر یہی غرور اور ظلم میں استعمال ہو تو بربادی اور ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر خیر کے لیے ہو تو یہ انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، مگر اگر غرور اور برے مقصد میں استعمال ہو تو انسان کو موت کے منہ میں بھی دھکیل سکتی ہے۔ یاد رکھو، ہر فائدہ دینے والی چیز اگر غلط ہاتھوں میں آ جائے تو نقصان دہ بن جاتی ہے، اور یہی امتحان ہے۔ قرآن کہتا ہے، یعنی تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اس طرح علم اور طاقت بھی آزمائش ہے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو کامیابی ہے، اور اگر یہ غرور کے لیے ہے تو تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سہولتیں عطا کی ہیں تاکہ زندگی آسان ہو،
یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر ان کا غلط استعمال ہو تو یہی سہولتیں انسان کو موت کے منہ میں لے جاتی ہیں۔ جیسا کہ گاڑی سفر کو آسان بنانے کے لیے ہے، لیکن یہی گاڑی اگر غرور، لاپرواہی یا تیز رفتاری میں استعمال ہو تو یہ ایک لمحے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہوائی جہاز دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانے کے لیے ہیں، لیکن اگر معمولی سی غلطی کی وجہ سے انسان ایک پلک جھپکنے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یعنی ہر سہولت، چاہے وہ گاڑی ہو، جہاز ہو، بجلی ہو یا AI، اپنی جگہ رحمت ہے، لیکن اگر انسان اللہ کو بھول جائے تو یہی رحمت زحمت بن جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تمہیں خیر اور شر دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں۔ یاد رکھو، فرعون نے بھی کہا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو دبانے کی کوشش کی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا، وہ سمندر جس پر اسے اعتماد تھا وہی اس کی قبر بن گیا۔ آج تک اس کی لاش عبرت کے طور پر باقی ہے۔ یہی اصول آج بھی ہیں۔ جو بھی اللہ کے مقابلے میں اپنی طاقت اور علم پر غرور کرے گا وہ تباہ ہوگا، چاہے وہ انسان ہو، بادشاہ ہو یا ایک مصنوعی ذہانت رکھنے والی مشین۔ محترم ناظرین، AGI اگر دنیا کو فائدہ دے تو یہ ایک نعمت ہے، لیکن یہ آخرت میں نجات نہیں دے سکتا۔ یہ نئی دوائیاں بنا سکتا ہے، لیکن قبر کے اندھیروں کو روشنی نہیں دے سکتا۔ یہ اسپیس میں نئی دنیا تلاش کر سکتا ہے، لیکن جنت کے دروازے نہیں کھول سکتا۔ یہ انسان کو طاقت دے سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتا۔ اصل کامیابی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں علم سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ AGI اور سائنس سیکھنی ہے تاکہ دنیا کو فائدہ پہنچا سکیں۔ ہمیں ٹیکنالوجی کو خیر کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ غرور اور گناہ کے لیے۔ ہمیں اپنی اولاد کو قرآن و سنت کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے تاکہ وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہر سہولت اللہ کی امانت ہے، اور امانت کا غلط استعمال عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، سہولتیں اگر شکر کے ساتھ استعمال ہوں تو نعمت ہے، اور اگر غرور میں استعمال ہوں تو موت اور ہلاکت کا راستہ ہے۔ AGI، گاڑیاں، جہاز، بجلی، دولت، یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، مگر اصل کامیابی ان میں نہیں۔ اصل کامیابی ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی رضا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنی مشینیں بنائیں، کتنی سہولتیں ایجاد کیں، بلکہ پوچھے گا کہ تمہیں جو نعمتیں دی گئی ان کو کیسے استعمال کیا، خیر میں یا شر میں۔ محترم ناظرین، اصل امتحان یہ ہے کہ ہم سہولتوں کو سہولت ہی رکھیں، ان کو اپنے لیے موت کا راستہ نہ بنائیں، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم ان سب کو اللہ کی نعمت اور اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کریں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے علم پر غرور سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کو خیر میں استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں علم میں نفع عطا فرما۔ ناظرین، ٹیکنالوجی انسان کی مددگار ہے، خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا ہے جو زمین میں ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر علم، ہر ایجاد اور ہر طاقت اللہ کی عطا ہے، لہٰذا ہمیں AGI کو بھی انسانیت کی خدمت اور دین کے اصولوں کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ AGI مستقبل میں انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی یا خطرناک؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیران۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔